وہی جو ہے ٹویٹر کے اوپر تحریر ہے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے اندر سارے نقطے انہوں نے ایکسپلین کیے کہ کیا پروپوزلز ان کے سامنے رکھی گئی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا، ایگزیکٹو میجسٹریٹس، ٹرانسفر آف ججز، ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان دا NFC, amending Article 243, return of education and population planning to the Federation, and breaking deadlock on appointment of Election Commission of Pakistan. لیکن جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی اس تحریر میں وہ شیئر نہیں کی، یا پھر ان کے ساتھ حکومت وقت نے شیئر نہیں کی، وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل رات کو محمد مالک کے پروگرام میں اس کے اوپر کافی جو ہے ایکسپلین اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک پروویژن ہے نا کہ جی جب بھی نئے الیکشن ہونے ہیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی بننا ہے، کیونکہ کسی اور دوسرے ملک میں ہے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کو امپاور کریں اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے معاملے سے نکلیں. اگر آپ الیکشن رولز، الیکشن لاز کو جو ہے وہ بہتر کر دیں اور الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیں جس نے الیکشن کروانا ہے، تو ہندوستان جو ہے وہاں پہ کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے؟ UK میں کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. حسن ایوب صاحب، یہ کیئر ٹیکر والا معاملہ ویسے میری اس کے اوپر جب یہ ترمیم پیش ہوئی تھی اس وقت اب ظاہر پارلیمان کور کیا کرتے ہیں بحیثیت ایکٹیو رپورٹر تو ویسے رپورٹر رہتا ہے. ترمیم کی بات کر رہے ہیں؟ میں 18ویں ترمیم 2010 کی بات کروں. تب بھی یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ یار یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نا یہ لڑائی ہوتی رہے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن کو امپاور کیا جائے جو کہ ساری دنیا کے اندر طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں گڈ موو نہیں، میرے خیال سے بالکل اس ٹائم یہ موو ہے نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں تو مطلب میرے بھی حساب سے یہ ٹھیک ہے موو، لیکن آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ اٹ ٹو بی آنیسٹ ود یو. میرے ابھی تک علم میں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی جو تعیناتی ہے اس سے معاملہ ہے اس سے متعلق، لیکن اگر اس کو بھی ایڈ آن کرنا چاہیں یا کوئی بعد میں کوئی خیال اگر آ گیا ہے تو وائی ناٹ، اس میں کیا مذائقہ ہے، اس کو کرنا چاہیے. میرے خیال سے کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو بہت سے ممالک کے اندر نہیں ہوتے. جہاں تک سوال ہے جو پہلے ترمیم کو منظور کرانے کے حوالے سے جو معاملہ تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بالکل فیصل باڈر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کو نہیں چھڑا جا رہا، اور صوبوں کا جو NFC کے اندر جو شیئر ہے اس حساب سے ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی. جو ان کے کرنے کے کام ہیں وہ پھر انشور کرنے ہیں، صوبوں نے کرنے ہیں. تو یہ NFC میں صرف آپ جو ہے وہ چوری نہیں کھا سکتے. اگر آپ نے پنجاب بڑا شیئر لے رہے تو پھر اس نے وہ جو اس کے کرنے کے کام ہیں، جو جس وجہ سے جب یہ NFC کے حوالے سے یہ شیئر ملا تھا صوبوں کو آبادی کے تناسب سے، تو پھر وہ جو کرنے والے کام ہیں وہ آپ کریں نا. پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ BISP کا بھی بوجھ جو ہے وہ وفاق کے اوپر ہے، لیکن BISP کے سارے جو بینیفیشری ہیں وہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، KP کے اندر، بلوچستان کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر برڈن وفاق کیوں اٹھائے؟ سوال ہے نا یہ چیزیں. تو پھر یہ وہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی صوبوں کو. یہ ایک چیز تو یہ آ گئی. ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ. دوسرا جو اظہر فاروق صاحب فرما رہے تھے، تو ایک تو سنڈے کو ڈنر ہوسٹ کر رہے ہیں جی پرائم منسٹر، جس میں وہ اپنی نومیریکل سٹرینتھ شو کرنی ہے. گورنمنٹ نے شو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سینٹ کے اندر نومیریکل سٹرینتھ موجود نہیں ہے. وہ آج ایمل ولی صاحب کو بلا لیا نا، 3 ان کے چاہیے. ایمل ولی صاحب کو بلا لیا ہے، باقی آزاد بھی ہیں، 6 آزاد ہیں. وہ تو ایکچوئل آزاد ہیں، وہ مادر پدر آزاد نہیں، وہ تو حکومت کا حصہ ہے. اف نیڈڈ تو وہ کچھ ہیں، مجھے تو نہیں پتا. PTA والے کہتے تھے مختلف اپنے 3-4 لوگوں کے اوپر سینٹرز کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جناب یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں. وہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ کی سے متعلق بھی اتنی باتیں کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو پتہ نہیں اب وہ کدھر جائیں گی، کیا کریں گی. باقی لوگ بھی کافی ہیں. اچھا چودھری غلام صاحب، اف نیڈڈ تو وہ جو NFC والا معاملہ ہے چودھری صاحب، اس کے اوپر آپ کی بھی ایک رائے رہی ہے، میں سنتا رہا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ اگر ابھی جو NFC ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وفاق ٹیکس اکٹھا کرے، اس ٹیکس میں سے جو 57 روپے ہیں وہ صوبوں میں تقسیم کر دیں ان کی آبادی کے لحاظ سے، اور باقی جو پیسے ہیں وہ آپ کے قرضہ جات کی واپسی میں جاتے ہیں، اور باقی ظاہر ہے ڈیفنس کی ہماری ضروریات ہے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو حکومت چلانے کے لیے بھی آپ کو قرضے کی طرف جانا پڑتا ہے، اس لیے آپ ابھی 9 ٹریلین پتہ نہیں کتنا قرضہ ہمارا بڑھ گیا ہے. لہٰذا اس میں جو ایک شک تھی NFC کے اندر، جس کو اب میرے خیال میں ایکٹیو کیا جائے گا، کہ صوبوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ٹیکس جنریٹ کریں. اس کے اندر آلریڈی یہ مینشن ہے،
لیکن صوبے لے تو لیتے تھے پیسے، نہ ایگریکلچر ٹیکس ہے، نہ لوکل لیول کے اوپر آپ نے جو جتنے بھی ٹیکسز لگانے ہیں اس کے اوپر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کے خیال میں این ایف سی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے چوہے صاحب؟ نہیں، پر صوبوں نے تو نہ ٹیکس جمع کیا ہے اور نہ اس کے مطابق کارکردگی ہے. سوائے کہ ٹھیکے دیتے جاؤ، بڑے بڑے ٹھیکے دو اور اس میں سے بڑی بڑی کمیشن کھاتے جاؤ. دس از واٹ از ہیپننگ. مطلب یہ میں ایک اوور سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں. تو پہلے انہوں نے 18ویں ترمیم میں 57% ان کو کیوں دے دیا، اور اس وقت یتیم بنانے کا کیا پروگرام تھا فیڈرل گورنمنٹ کو، اور اب اس کو کس طرح اس میں سے واپس آئیں گے. اور جو یعنی محکمے ڈیولیوشن بھی نہیں صحیح ہوئی اور ہر سطح پر پرابلمز ہیں، اب ان کو واپس لیں گے تو اس نئی کنٹروورسی شروع کر دیں گے. تو یہ مطلب ابھی بہت سارے ایشوز ہیں جو جس کے لیے امینڈمنٹ ہو رہی ہے، لیکن وی کین ناٹ ڈسکس دیٹ کیونکہ جب تک ہمارے پاس ٹیکس نہیں. چوہے صاحب کمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ 7 پروپوزل ہیں نا چوہے صاحب، انتہائی ادب کے ساتھ 7 پروپوزلز کو سب سے سینئر منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اون کر رہے ہیں آن دا فلور آف ہاؤس کہ ہاں یہ معاملات ہیں، ان کے اوپر بات ہم نے کی ہے، انہی کو ہم لے کے آ رہے ہیں. لیکن کیا معاملہ ہے وہ سر یہی ہے نا، 7 نقطے یہی نے. ایک اور نقطہ آرٹیکل 243 کے اندر جو ترمیم ہے اس کے اوپر بھی کافی بحث ہو رہی ہے، اور رانا سلاول صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس کو ایکسپلین کی ہے. سنیے. 243 جو ہے وہ صرف آرمی کی فورسز کی جو ایک اپنا پوزیشن ہے، جو ان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اس سے متعلق ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ 245 میں کوئی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے جس میں آرم فورسز جو ہیں وہ سول گورنمنٹ کی ان ایڈ جو ہے وہ آتی ہیں اور انہیں پھر کچھ اختیارات جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا معاملہ ہونے نہیں جا رہا. یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میڈیا میں ڈسکس ہوں یا ان کے اوپر کو بہت زیادہ ڈسکشن ہو. لیکن بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں پروفیشنل کمپٹنس جو ہے آرم فورسز کی وہ زیادہ سٹریم لائن ہو جائے گی. سٹریم لائن ہو، اور اس کا کوئی یہ ادروائز جو لوگ جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں کوئی پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ناظرین جو ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مارکہ حق ہوا. ماڈرن وارفیئر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں. ماڈرن وارفیئر کے اندر آپ کو ایک اس طرح کی سنرجی چاہیے، اس طرح کی کوارڈینیشن چاہیے تینوں آرم فورسز میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو فورس ہے، بری فوج ہے، وہ اپنے انداز سے لڑ رہی ہے، تو جو ہے ایئر فورس ہے وہ اپنے انداز سے ایک پلان کر رہی ہے، اور نیول ہے وہ اپنا سوچ رہی ہے. تو جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تینوں آرم فورسز کے اندر سنرجی کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جس طرح الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے انداز سے مارکہ حق کے اندر ہماری تینوں آرم فورسز نے پرفیکٹ جو ہے ٹائمنگ کے ساتھ سارے معاملات کو آگے لے کے وہ بڑے اور کامیابی حاصل کی. تو اس کو سٹریم لائن کرنے کے حوالے سے اس کے اندر کچھ ترامیم آ رہی ہیں، وہ جب آئیں گی تو اس کے اوپر بحث ہوگی.